آمنہ غلام حسین، فدا حسین، کمال بھائی، بدر النساء، خادم حسین شاہ، امیر حسین شاہ، مہدی شاہ، بادشاہ بی بی اور حاضرین مجلس کے جمیع مرحومین مرحومات کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم بثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص والذکر والمجلس والتجمع والنذر والقرآن بتوسط الانبیاء والمرسلین سیدت نساء العالمین الائمة الطیبین الى ارواح المنظورین المذکورین، اللہم اغفر ذنوبہم وارحم علی احوالہم واحشرہم مع النبی وأهل بيته الطيبين، اللهم اجعلهم عندك في أعلى عليين واخلف على أهلهم في الغابرين وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ سیما بقیت اللہ الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا فما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ صلوات۔ قابل قدر سادات کرام، مومنین و مومنات، آج کی مجلس حسین علیہ السلام جو المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں منعقد ہو رہی ہے جناب سید شبیر حسین شاہ صاحب کی طرف سے اور سوسن خانم سلیم صوبیہ خانم غفران کی طرف سے، آج کی مجلس حسین برائے ایصال ثواب ہے۔ آمنہ غلام حسین، فدا حسین، کمال بھائی، بدر النساء، خادم حسین، امیر حسین شاہ، خادم حسین شاہ، بادشاہ بی بی، مہدی شاہ اور سید شبیر شاہ صاحب کے دیگر جو بہن بھائی مرحومین جتنے بھی ہیں اور ان کی بیگم صاحبہ کے، ان کے لیے۔ اور آج کی مجلس کا جو میں نے عنوان سخن قرار دیا ہے وہ ہے منازل آخرت، اور آج یہ سلسلہ گفتگو اپنے 12ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم 11 تقاریر کر چکے ہیں، 11 مجالس پڑھ چکے ہیں مختلف جگہوں پہ۔ آج یہ 12ویں مجلس ہے منازل آخرت کے عنوان پر۔ جو آیت میں نے سرنامہ کلام کے طور پہ پیش کی ہے، اگر آج کی مجلس میں اس عنوان پہ اور کچھ بھی نہ پڑھا جائے تو یہ آیت کا مفہوم ہی کافی ہے۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اسے بڑھا چڑھا کے آخرت کی کھیتی دے دیتے ہیں۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم کیونکہ کریم ہیں، رحمان و رحیم ہیں، رؤوف ہیں، عطوف ہیں، مہربان ہیں، خالی تو کسی کو پلٹاتے ہی نہیں، اس کو دنیا بھی دے دیتے ہیں، البتہ فَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نصیب، دنیا دے کر آخرت میں اسے صفر کر دیتے۔ اس کے پاس دنیا ضرور آتی ہے مگر آخرت اس کے پاس نہیں ہوتی۔ جو دنیا اور آخرت دونوں مانگتا ہے، پہلے آیت پڑھ چکا ہوں 11ویں تقریر میں، اسے ہم دونوں دے دیتے۔ جو صرف دنیا مانگتا ہے اسے دنیا سے ہم بھر دیتے ہیں، آخرت سے اسے محروم کر دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ مولائے کائنات سر اللہ فی العالمین، امام المتقین، امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلام علیہ کا ایک مشہور خطبہ ہے۔ اس خطبے کا میں پہلا جملہ پڑھ رہا ہوں، فَكُونُوا أَبْنَاءَ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا أَبْنَاءَ الدُّنْيَا، اے ہمارے چاہنے والو، آخرت کے عاشق بننا، دنیا کو دل نہ دے بیٹھنا۔ فَكُونُوا أَبْنَاءَ الْآخِرَةِ، آخرت کے بیٹے بنو، وَلَا تَكُونُوا أَبْنَاءَ الدُّنْيَا، دنیا کے بیٹے نہ بنو۔ اور ایک جملہ یہ بھی سن لیجئے، حضرت فرماتے ہیں لا یلام الرجل فی حب امہ، مرد کو اس کی ماں کی محبت پر ملامت نہیں کیا جاتا۔ مولا علی فرمانا چاہتے ہیں کہ ماں سے ساری زندگی دودھ نہیں پیتے ہو، دنیا سے اتنا لو جتنا ماں سے شیر لیتے ہو، باقی سارا کا سارا خود کماؤ۔
لا یلام الرجل لحب امہ، اور ایک ارشاد گرامی میں مولا کائنات کا پیش کر رہا ہوں، انشاءاللہ یہ 100 مجالس جو ہوں گی منازل آخرت پہ، ان ساری مجالس میں یہ ستارے کی طرح چمکتا رہے گا، یہ ارشاد جو میں اب عرض کر رہا ہوں اپنے مولا کا دنیا اور آخرت کے بارے میں۔ فرماتے ہیں اعمل لدنیا کا کانک تعیش ابدا وعمل لآخرت کا کانک تموت غدا۔ دنیا کے لیے اتنا کما جیسے ہمیشہ رہنے والا ہے، آخرت کے لیے اتنا کما جیسے کل مرنے والا ہے۔ یہ ہے آخرت، منازل آخرت۔ مہربانی، مولا سلامت رکھے۔ تو اس تناظر میں ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کے لیے بہت زیادہ کمائیں۔ جس طرح کسی کو پتہ چل جائے کہ آخری دن ہے آج، تو وہ کیا کرتا ہے، ہر دن کو زندگی کا آخری دن سمجھ کے آخرت کے لیے زاد راہ تیار کرے۔ اور دنیا کے لیے کوئی بات نہیں، آج نہیں کمایا کل کما لیں گے، کل نہیں پرسوں کما لیں گے۔ اور ایک بات آج سن لیجئے کہ دنیا اور آخرت کا جو اوریجن ہے، دنیا یہ فعلہ کے وزن پہ ہے، اس میں تفضیل مؤنث ہے، اس کا جو مذکر ہے اس میں تفضیل مذکر وہ ہے ادنا، ادنا کی مؤنث ہے دنیا۔ اب اندازہ لگا لیجئے کہ دنیا کتنی ٹاپ کی ہوگی جو ادنا کی بھی مؤنث ہے۔ تو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ دنیا کا جو اوریجن ہے وہ ایک شے ہوتی ہے گھٹیا، ایک ہوتی ہے بہت گھٹیا، ایک ہوتی ہے بہت ہی گھٹیا۔ دنیا بہت ہی گھٹیا کو کہتے ہیں، جس سے گھٹیا کچھ نہ ہو اسے دنیا کہتے ہیں۔ ایسے تو نہیں مولا علی نے کہا غری غیری طلقتو کے ثلاث، میں نے تجھے 3 مرتبہ طلاق دی ہے، الیہ تشوقت، کیا میرے سامنے شوق کا اظہار کر رہی ہے؟ غری غیری، جا میرے غیر کو دھوکہ دے، علی تیرے دام میں پھنسنے والا نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت، اچھا دنیا، ہر دنیا بری نہیں ہے، کچھ دنیا ممدوح بھی ہے، ہر دنیا مذموم نہیں ہے۔ وہ دنیا جو آپ کی آخرت بنا دے وہ آخرت کی سیڑھی شمار ہوتی ہے، زینہ شمار ہوتا ہے، وہ تو بہت اچھی چیز ہے جس سے انسان اپنی آخرت بنا لے۔ وہ دنیا جس سے اپنی آخرت بگاڑ دے اس سے کوئی گھٹیا چیز اور نہیں ہے۔ لہٰذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ آج کے بعد ہم فنا فی اللہ ہو جائیں، اس عنوان سے یہ مقصد نہ لیا جائے۔ بیلنس رکھنا ہے، توازن رکھنا ہے، دنیا کو بھی رکھیں آخرت کو بھی رکھیں، آخرت دنیا کے لیے برباد نہ کریں، دنیا آخرت کے لیے برباد نہ کریں۔ اس لیے کہ اگر دنیا بہت بری چیز ہوتی اٹسیلف دنیا، تو قرآن داؤد و سلیمان کی حکومتوں کے قصیدے نہ پڑھتا۔ اگر دنیا بری چیز ہوتی تو پھر خدیجۃ الکبریٰ کی دولت کے بل بوتے پر اسلام نہ پھیلتا۔
اگر دنیا بری چیز ہوتی تو حضور ابو طالب علیہ السلام کے 100 اونٹ لے کر اپنا قرضہ نہ اتارتے۔ تو دنیا کی تعریف بھی ہے، دنیا کی مذمت بھی ہے، آخرت کی تعریف ہے، مذمت نہیں ہے۔ دنیا دو قسم کی ہے، آخرت دو قسم کی نہیں ہے۔ آخرت کے لیے تو ظاہر ہے ہاں ان کے لیے آخرت دوسری قسم بن جائے گی کہ جن کے چہرے وہاں پر بھی سیاہ رہیں، روح سیاہ رہیں، اور وہ آخرت کے لیے کچھ نہ لے جائیں۔ آج کی تقریر کی جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے پیچھے آخرت کو برباد نہیں کرنا۔ یہ 4 روزہ زندگی ہے، بلکہ مولا فرماتے ہیں کہ الدنیا عرض، یہ دنیا تو عارضی شے ہے۔ تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، تم عارضی نعمتوں کے پیچھے لگے ہو اور ابدی نعمتوں کو فراموش کر رہے ہو، تم اس دنیا کے پیچھے لگے ہو۔ مولا کا یہ جملہ بھی آج سن لیں انشاءاللہ۔ یہ جملہ 2 ہستیوں سے ہے، ایک حضرت ابو طالب علیہ السلام سے۔ سب سے پہلے یہ جملہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کہا ہے، فرماتے ہیں الدنیا ظل زائل، دنیا ڈھلتا ہوا سایہ ہے۔ اور پھر ان کے بیٹے نے آگے تشریح کی ہے کہ سائے کے پیچھے دوڑو تو آگے بھاگتا ہے، سائے سے دوڑو تو پیچھے آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو مناظر آخرت کی 12ویں تقریر میں کچھ میٹیریل جو پیش کرنا ہے وہ پچھلی تقریر سے متصل ہے۔ پچھلی تقریر میں عرض کیا تھا کہ پہلی جو منزل ہے وہ موت ہے، یاد ہے نا آپ کو؟ موت پہلی منزل ہے۔ موت میں اگر کامیاب ہو گئے تو اگلے پرچے حل ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے، دوسری منزل ہے، وہ ہے قبر۔ القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران۔ میں وہ پرچے جو آؤٹ کرنا چاہتا ہوں، آج میں ایک ایک 2 پرچے ہر منزل کے آؤٹ کرتا جاتا ہوں۔ موت کا پرچہ آج سن لیجئے۔ جو بندہ زندگی میں روزے رکھے گا، نمازیں پڑھے گا، صدقہ چھپا کے دے گا، اس کی موت آسانی سے ہوگی۔ جو بندہ دوسروں کی انسلٹ کرے گا، وہ بستر مرگ پہ پڑا رہے گا، اس کو موت بہت سختی سے آئے گی، سکرات موت کی بڑی سختی ہوگی۔ ایسے موت آئے گی جیسے کسی نے کینچی کے ساتھ پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک کاٹ دیا۔ لہذا آج کی مجلس کے بعد یہ عہد کر لیں کہ کسی کو اذیت نہیں دینی، تکلیف نہیں دینی۔ میں نے خطبہ جمعہ میں عرض کیا تھا، وہی جملہ میں ریپیٹ یہاں کر دیتا ہوں۔ مولا تو فرماتے ہیں، باقر العلوم تو کہتے ہیں واللہ لحرمت المؤمن اعظم من الکعبہ، خدا کی قسم ہمارے ایک مومن کا احترام اس کعبہ سے زیادہ ہے۔ تو جو مومن کا دل دکھاتا ہے سمجھے کعبہ ڈھا رہا ہے، اللہ اکبر، کعبہ گرا رہا ہے۔ مومن کا احترام کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ یہ پرچہ آؤٹ ہو گیا موت کا۔ کئی لوگ ایسے ہیں، اسماعیل حمیری، نام سنا ہے؟ اچھا نہیں سنا تو پھر آج سن لیجئے۔ اسماعیل حمیری ایک شاعر اہل بیت تھے۔ وہ جب مرنے لگے، کنورٹڈ تھے، کنورٹڈ۔ وہ جب مرنے لگے تو ان کا چہرہ، ویسے ان کا رنگ تھا سفید، بیماری کوئی ایسی تھی جس کی وجہ سے موت ہونے لگی کہ چہرے کا رنگ ہو گیا سیاہ۔ وہ رشتہ دار جو مخالفین اہل بیت تھے انہوں نے تمسخر اڑایا، انہوں نے مذاق اڑایا، دیکھو کنورٹ ہوا ہے نا تو شاہ نجف نے رنگ لگا دیے ہیں۔ یہ دنیا میں یہ حال ہے۔ ایک مرتبہ انگڑائی لی بستر پر، نجف کا رخ کر کے کہا، نجف کے والی دشمنوں کے سامنے مجھے سرخرو فرما۔ وہاں ایک نور آیا اسماعیل حمیری کے سر کے اوپر،
اس نور نے اسماعیل کو بھی منور کر دیا، اس گھر کو بھی منور کر دیا جو اسماعیل کا گھر تھا۔ شاباش۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آپ نے ملاحظہ فرما لیا، پرچہ آؤٹ ہو گیا نا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ موت کے وقت مولا علی سر پہ آ جائیں تو آپ مولا علی کا ذکر کرتے رہے، ایسے تو نہیں ذاکر اہل بیت کو بلایا۔ مولا کا ذکر کرتے رہیں، مولا ہمیشہ سرپرستی فرمائیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور خاص طور پہ موت کے وقت۔ اسماعیل ہمیری کا واقعہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے 20 کتابوں میں پڑھا ہے، 20 کتابوں میں تمام مراجع کرام کہتے ہیں اسماعیل ہمیری کے واقعے سے ذکر اہل بیت کی عظمت کو پہچاننا چاہیے۔ طوبی لکم بذکر آل بیت النبی، تمہارے لیے خوش قسمتی ہے ذاکرو کہ تمہیں اللہ کی ذات نے دنیا ہی میں مولا علی کی رفاقت سے، عنایت سے بہرہ مند فرما دی۔ اب آ جائیے قبر کا جو مرحلہ ہے۔ قبر میں جو چیزیں کام آنے والی ہیں ذرا خاص طور پہ انہیں سمجھ لیجئے۔ سب سے زیادہ جو قبر میں کام آنے والی چیز ہے وہ ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی وہاں بستر بن جائے گا، مخملی تکیے لگ جائیں گے بندے کے لیے قبر میں۔ کہاں کا عذاب، کہاں کا عقاب، کہاں کے فرشتے، کہاں کی دھمکیاں، صلہ رحمی اس قبر کو بھی محل بنا دے گی۔ صلہ رحمی معلوم ہے کیا ہے؟ بھائی بھائی سے نہیں بول رہا، بس جی اس پہ نعرہ لگائے نا تو پتہ چلے۔ بھائی بھائی سے نہیں بول رہا، بہن بھائی سے نہیں بول رہی، والدین اولاد سے بات نہیں کر رہے، اولاد باپ کے سامنے، ماں کے سامنے نخرے کر رہی ہے۔ یہ صلہ رحمی نہیں، یہ تو قطع رحمی ہے۔ قرآن نے 3 جگہ قاطع الرحم پہ لعنت کی ہے۔ قرآن کی لعنت ہے قاطع الرحم پہ۔ تو اگر کوئی کسی غلط فہمی میں ہے تو آج کی تقریر کے بعد اگر چاہتا ہے کہ قبر ریلیکس بن جائے، کمفرٹ ان بن جائے قبر، تو آج کے بعد جو توڑے ہوئے تعلقات ہیں ان کو جوڑ لے۔ صلہ رحمی سب سے بہتر کام، خوش اخلاقی، حسن الخلق، یہ قبر میں کام آئے گا۔ حسن الخلق قبر کے اندر کام آئے گا۔ ادخال السرور فی قلب المومن، کسی مومن کے دل میں خوشی کا داخل کر دینا قبر کے عذاب سے بچا دیتا ہے۔ قبر کے عذاب سے بچنا ہے تو مومنوں کو ناراض نہ کریں۔ اور یہ بھی آپ کو جسٹیفائی کرنا چاہیے کہ کسی مومن کو کیسے راضی کیا جاتا ہے۔ یہ درس نہ پڑھا ہو تو مجھ سے پڑھ لیجئے، میں اس میں پی ایچ ڈی ہوں کہ کس مومن کو کس طریقے سے راضی کیا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے ہر بندے کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے، تو یہ کمال ہے کہ دوائی ایک ہو اور ٹیسٹ بدلتے رہے۔ دوائی تو دین ہے۔ صلہ رحمی، خوش اخلاقی، ادخال السرور فی قلب المؤمن، اداء الحقوق، حقوق کا ادا کرنا، اللہ کے حقوق کا، بندوں کے حقوق کا، اول وقت میں نماز کا پڑھنا۔ یہ میں پرچہ آؤٹ کروں گا۔ ایک ہمارے دوست تھے، بہت بڑے مجتہد تھے، وہ شہید ہو گئے۔ ان کو عالم رویا میں دیکھا تو ان سے پوچھا کہ یہ فرمائیں اتنی جلدی بخشش کیسے ہو گئی؟ کہا شہید تو ہو ہی گئے ہیں، شہید تو بخشا ہی جاتا ہے، مگر جو جلدی جنت ملی ہے وہ اول وقت میں نماز پڑھنے کی وجہ سے۔ میں نے ایک حدیث یہ بھی دیکھی ہے، سن لیجیے، آج ناراض بھی نہ ہوئیے گا کیونکہ ناراض جلدی ہو جاتے ہیں روزے میں۔ ماسٹر جی خشکی بہت ہوتی ہے نا،
قیامت کے دن کچھ لوگ وہ ہوں گے جنت میں، مگر ان کے اپنے گھر نہیں ہوں گے جنتی، پاؤں والی جگہوں پہ سوئیں گے، جوتوں والی جگہوں پہ سوئیں گے، راہ رو میں سوئیں گے، ہال وے میں سوئیں گے، ہوم لیس ہوں گے، وہاں پر بھی ہوں گے، جنت میں ہوں گے ہوم لیس۔ یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں جو جنتی ہو کے بھی جنتی نہ ہوئے؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ جو بلا عذر تاخیر سے نماز پڑھتے ہیں، وہاں پر جائیں گے جنت میں، مگر اپنا گھر نہیں ہوگا۔ لہذا آج کے بعد نماز کو اول وقت میں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت پہ نماز پڑھنی شروع کر۔ ایک اور بڑا سخت مرحلہ ہے، یہ تو آپ نے ہمیشہ پڑھا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ یہ جو بندہ غافل ہوتا ہے آخرت کی منزلوں سے، وہ کثرت کی خواہش سے ہوتا ہے۔ 15 گھنٹے کام کر بیٹھا ہوں، 3 گھنٹے اور کر لوں، قرآن تو پھر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ عموماً یہی ہو رہا ہے، قرآن کو پشت کی جا رہی ہے، قرآن کو، آخرت کو پشت کی جا رہی ہے۔ تو یہ چیز سمجھ لیجئے کہ منازل آخرت میں تیسری جو منزل ہے اس کا نام ہے برزخ۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ برزخ طویل ترین منزل ہے، پہلی رات سے لے کر محشر کے میدان میں اٹھنے تک اس کو کہتے ہیں برزخ۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، یا ابن رسول اللہ سمعنا انک تقول ان شیعتکم یدخلون الجنت۔ فرزند رسول، ہم نے سنا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے شیعہ جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ نے فرمایا لا ریب ولا شک، ھذا صدق و حق، یہ سچ بھی ہے، حق بھی ہے، ہمارے شیعہ جائیں گے جنت میں۔ تو پھر ہمیں کیا خوف ہے؟ فرمایا واللہ ما اتخوف بکم الا البرزخ۔ میرے چاہنے والوں، میرے شیعوں، برزخ کا خوف مجھے تمہارے بارے میں کھائے جا رہا ہے۔ برزخ میں کیا کرو گے؟ اس طویل وقت میں کیا کرو گے؟ ایسا کام کر کے جاؤ کہ برزخ میں کام آئے۔ برزخ بہت سخت منزل کا نام ہے، لہذا برزخ کے لیے میں ایک پرچہ آؤٹ کرتا ہوں۔ ایک کتاب چھپی تھی آیت اللہ العظمیٰ شہاب الدین مرشی نجفی کے مکتبے سے، اس کے پہلے صفحے پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ برزخ کی ساری مدت اس کی عیش و آرام میں گزر جائے، کوئی فرشتہ اسے پوچھے ہی نہ، اگر کوئی چاہتا ہے تو وہ مجلس حسین میں آنا شروع کرے۔ حسین ابن علی نے اللہ سے وعدہ لیا ہے جو میرے فرش عزا پہ آئے گا، میں برزخ میں اسے تکلیف نہیں ہونے دوں۔ مجلس حسین میں نخرے نہیں کرنے۔ یہ ہمارے لوگوں کا مزاج بڑا عجیب ہو گیا ہے کہ بانی مجلس نے تو کال نہیں کی، ہم کیوں جائیں؟ ان کو برزخ میں راحت نہیں ملے گی۔ جو حسین کی مجلس سمجھ کے جائیں گے ان کو برزخ میں راحت ملے گی۔ اس مجلس کی بانی فاطمہ الزہرا ہے، ان مجلسوں کا بانی سید سجاد ہے، ان مجلسوں کی بانی بی بی زینب ہے، ان مجلسوں کے بانی فرشتے ہیں جو مجلس میں آتے ہیں۔ میں نے
الخصائص الحسینیہ میں یہ روایت دیکھی ہے کہ جب مجلس حسین ختم ہوتی ہے تو جو فرشتے اڑ کے جاتے ہیں آسمانوں کی طرف عرش تک، مجلس سے ہر آسمان عرش و کرسی کے سدرۃ المنتہا کے فضاؤں ہواؤں کے فرشتے ایک سوال عجیب کرتے ہیں، ما ہذہ الرائحۃ، اے فرشتوں یہ بتاؤ یہ خوشبو تو آسمانوں میں نہیں ہے، یہ خوشبو کہاں سے لائے ہو؟ وہ کہتے ہیں ھذا ریح مجلس الحسین، ریح عزاء الحسین، آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے آپ کو حسین دیے۔ بس میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس مجلس کا ثواب سید امیر حسین شاہ، بادشاہ بی بی، مہدی شاہ، خادم حسین شاہ، آمنہ غلام حسین، فدا حسین، کمال بھائی، بدر النساء، خادم حسین اور آج کی مجلس میں تشریف فرما ہر مومن اور ہر مومنہ کے مرحومین و مرحومات کو ایصال فرمائے۔ جناب سید شبیر حسین شاہ صاحب کو اللہ ان کی بیگم صاحبہ کو اجر جزیل عطا فرمائے، ان کے رزق و مال میں برکت عطا فرمائے۔ سوسن خانم، سلیم، صوبیہ خانم، غفران کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے، ان کے رزق و مال میں برکت عطا فرمائے۔ اور جتنے مومنین دور نزدیک سے سادات کرام مومنین مومنات ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اس مجلس سے بامراد واپس پلٹائے۔ جن کے قرضے ہیں قرض ادا ہوں، جن کی اولادیں نہیں اولادیں ہوں، جو مریض ہیں یا جن کے رشتہ دار مریض ہیں وہ شفا یاب ہوں، جو صلہ رحمی نہیں کرتے آج کے بعد صلہ رحمی کریں، جو ماں باپ کا احترام نہیں کرتے ماں باپ کا احترام کریں، جو بچوں پہ شفقت نہیں کرتے وہ بچوں پہ شفقت کریں، جو ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھتے ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایذاء المومن سے محفوظ رہیں، اکرام مومن کی عادت پڑے، حج و زیارات سے بہرہ مند ہوں، خاتمہ علی الخیر ہو، ہم سب امام زمانہ کی فوج میں شمار ہوں اور البکاؤن علی الحسین میں سے دنیا اور آخرت میں کاؤنٹ۔ مجلس تمام ہو گئی، طویل زحمت نہیں، انشاءاللہ پھر پرسوں کل سید مشرف حسین جعفری کے ایصال ثواب کے لیے اور ان کی فیملی کے، ارشد جعفری اور ان کی فیملی جعفری فیملی کے ایصال ثواب کے لیے، اور پرسوں انشاءاللہ راشد زیدی کے والد اور جمیع مرحومین جو زیدی فیملی کے خاندان کے ہیں، دونوں مجالس میں، اور پھر منڈے کو ملیکۃ العرب کی مجلس ہے اور آغا نے اعلان کر دیا ہے اس میں بھی شرکت کی استدعا ہے، اور انشاءاللہ باقی جو مجالس آ رہی ہے ان تمام مجالس میں، دروس میں، سپارے میں، نمازوں میں آپ تمام حضرات و خواتین سے شرکت کی استدعا ہے۔ اللہ کریم آپ کو جزائے خیر دے۔ ماشاءاللہ آلموسٹ حال بھر چکا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ویک ڈے میں اتنا مومنین کا آ جانا یہ کسی معجزے سے کم نہیں۔ میں بڑا شکر گزار بھی ہوں آپ کا، اور دعا گو بھی ہوں اور محتاج دعا بھی ہوں۔ آج میں مصائب میں کوئی طویل زحمت نہیں دوں گا، مگر میرا دل چاہ رہا ہے کہ آج میں 4 جملے علی اکبر کے پڑھوں۔ علی اکبر علیہ السلام شبیہ پیغمبر تھے، اور کیونکہ یہ جنگ کربلا کی یزیدیوں کی جنگ تھی پنجتن پاک کے خلاف، تو پنجتن پاک کا موجود ہونا ضروری تھا کربلا، اور وہ کیسے موجود تھے؟ حضور موجود تھے علی اکبر کی شکل میں، فاطمہ موجود تھیں زینب کی شکل میں، علی موجود تھے ابو الفضل کی شکل میں، حسن موجود تھے قاسم کی شکل میں، اور غریب زہرا خود موجود تھے۔ یہ پانچوں کے پانچوں اہل بیت پنجتن وہاں یوں موجود تھے، اور آپ نے ہمیشہ سنا ہے حسین منی وانا من حسین، ہمارے قبلہ
مولانا سفیر کے استاد تھے، میرے بھی بزرگ تھے، آیت اللہ حسین بخش جاڑا، وہ ہر مجلس میں دیکھتا تھا یہ حدیث ضرور پڑھتے تھے، حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں۔ اس وقت تو خیر میں بچہ تھا، سنتا رہا، بعد میں نے یہ ریسرچ کی کہ ٹھیک ہے، نانا نواسا نانے سے ہوتا ہے، اور نانا اس لیے نواسے سے ہے کہ کاز نانا کا نواسے کے ذریعے بچا ہے، مگر اس میں کوئی پریکٹیکلی پروف اگر مانگے تو پھر میرے ذہن میں ایک نقطہ آیا، اور یہ اللہ نے مجھے عزت دی، سب سے پہلے یہ نقطہ میں نے ہی پڑھا تھا کہ کربلا میں واضح ہوا جب نقاب الٹی ہے علی اکبر نے کہ میں حسین سے ہوں۔ بس پہنچ گئے ہیں آپ۔ یہ پھوپھی نے پالا تھا 18 سال، پھوپھی کے آستانے پہ رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اجازت مانگنے کے لیے آئے ہیں تو سیدہ زینب نے کہا اپنی ماں سے اجازت مانگو، اس لیے کہ میں تو تمہاری پالنے والی ماں ہوں۔ اللہ اکبر۔ حمید ابن مسلم راوی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہر جوان جب خیام سے نکلتا تھا، خیموں کی قنات سے نکلتا تھا، تو ایک مرتبہ پردہ اٹھتا تھا، جوان نکل جاتا، پردہ گر جاتا، مگر یہ کڑیل جوان بیٹا حسین کا جب نکلنے لگا تو میں نے گنا 18 مرتبہ قنات خیمہ کا پردہ اٹھا مگر جوان نکلا نہیں۔ حمید کہتے ہیں مجھے نہیں پتا اندر کیا ہو رہا تھا، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید جوان نکلنا چاہتا ہوگا، کبھی بہنیں روک لیتی ہوں گی، کبھی مائیں دامن تھام لیتی ہوں گی، کبھی پھوپھیاں روک لیتی ہوں گی۔ بالآخر چلے ہیں میرے عزیزوں، جب چلے ہیں تو یہ کہہ کے چلے علی اکبر کہ اب مجھے نہیں بلانا، کیونکہ فضہ بلانے آتی تھی عموماً، اب نہیں بلانا۔ عجیب منظر ہے کہ جب کہہ کے نکلے اور پھر بلایا فضہ نے تو کہتے امامنا تو کہ یا جاریت جدتی، میں نے منع نہیں کیا تھا کہ اب نہیں بلانا۔ بی بی فضہ کہتی ہے میں نے نہیں بلایا، بیویوں نے نہیں بلایا، میں قنات کا پردہ اٹھاتی ہوں، ذرا دیکھ کون بلا رہا ہے۔ علی اکبر کہتے ہیں اب جو میں نے دیکھا، میں نے عجب منظر دیکھا، میرے بھائی زین العابدین ہے، عصا کی ٹیک لے کے یہ کہتے ہوئے آ رہے ہیں اما تودع اخاک یا اکبر، کیا اکبر اپنے بڑے بھائی سے خدا حافظ نہیں کہو گے؟ جزاک اللہ اجرکم علی اللہ، اللہ سوائے غم آل محمد کے کسی غم میں نہ رلائے۔ بس چلے ہیں علی اکبر۔ علی اکبر کے ذکر میں چند چیزیں جو بڑی اہم ہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ علی اکبر نے اپنے بابا سے اس وقت پانی مانگا جب غریب زہرا پانی دے نہ سکتا تھا۔ حل الی شربت من الماء سبیل، بابا ایک گھونٹ پانی مل جائے گا؟ دعا کرے اللہ ایسا وقت نہ لے آئے اکبر جیسا بیٹا ایک گھونٹ پانی مانگے، حسین جیسا باپ سر جھکا کے کھڑا ہو جائے۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھ لینا، جتنے کربلا کے جوان تھے سارے مدد کے لیے پکارتے رہے مولا کو۔ قاسم نے بھی پکارا، اور محمد نے بھی پکارا، بھائیوں نے بھی پکارا، بھتیجوں نے بھی پکارا، دو نے میرے مولا کو مدد کے لیے نہیں پکارا۔ ایک عباس نے نہیں پکارا، عباس سمجھ گئے تھے اب میرا بھائی ٹوٹی ہوئی کمر سے مدد کر نہیں سکے گا، اور ایک اکبر نے نہیں پکارا، اور ہر ایک نے سیدھا سلام کیا، اکبر نے الٹا سلام کیا۔ آج میں پہلی مرتبہ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، بتا رہا ہوں، اس کا نام ہے سلام مودع۔ اکبر نے جو سلام کیا نا،
علیکا من السلام، اس کو کہتے ہیں سلام مودع، یعنی جس سلام کے بعد زندہ نہ ملنا ہو اس وقت یہ سلام کیا جاتا ہے۔ تبھی تو میں نے دیکھا ہے روایتوں میں ادھر علیکا من السلام کہا، ادھر کوہرام مچ گیا، بی بی زینب کی چیخیں نکل گئی، لیلا کی چیخیں نکل گئی، باپ ریت پر گر گیا کہ اب مودع سلام آ گیا، اب کوئی اکبر کو زندہ کہاں دے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ پروردگار امام حسین علیہ السلام شہدائے کربلا کے صدقے میں اس مجلس کا ثواب سید امیر حسین شاہ، بادشاہ بی بی، مہدی شاہ، خادم حسین شاہ، آمنہ غلام حسین، فدا حسن، کمال بھائی، بدر النساء، خادم حسین اور حاضرین و حاضرات کے جمی، میرے سمیت تمام سادات و مومنین کے جمی مرحومین مرحومات کو ایصال فرما، ان کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرما۔ بیمار کربلا کے صدقے میں جو ہماری کمیونٹی میں بیمار ہیں ان کو شفایاب فرما، خاور علی خاوری صاحب کو شفایاب فرما، اظہر زیدی صاحب کو شفایاب فرما، منیبہ نقوی کو شفایاب فرما، آغا مختار کی زوجہ کو، سید اصغر صاحب اور ان کے اہل خانہ کو مکمل طور پر شفایاب فرما، حاجی عباس رضا شاہ صاحب رضوی، حاجی غلام رضا شاہ نقوی اور دیگر منظورین، ہمارے مولانا ملک سفیر حسین صاحب کو بھی تکلیف ہے کمر کی، یا اللہ ان کو بھی مکمل طور پہ شفایاب فرما، سندس چٹھا کو، کمل چٹھا کو، ان کے چٹھا صاحب کے والد کو، زرینہ بانو ذاکرہ کو اور جمی لال شاہ بخاری کو، جمی منظورین کو یا اللہ شفائے کلی عطا فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما، یا اللہ اس رمضان کو ہماری زندگی کا بہترین رمضان قرار دے، توبۃ النصوحہ کی کشتی پر ہمیں سوار فرما، یا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و جلال کا، ہماری انتظامیہ والے جو بہت زبردست خدمت کر رہے ہیں ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلیفہ نفیس الحسن صاحب، آغا مختار حسین، حاجی سلامت علی، جاوید حسین صاحب، اظہر زیدی صاحب، خاور علی خاوری صاحب اور حاجی نذیر چٹھا صاحب سمیت تمام والنٹیئرز کو بھی، سجاد علی شاہ جعفری سمیت یا اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھ اور ان کی ان خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ جو دعا پڑھتے ہیں، جو اقامت کہتے ہیں، جو اذان کہتے ہیں، جو لوگوں کو کال کرتے ہیں، جو میسیجز بھیجتے ہیں، جو نعرے لگاتے ہیں، جو روتے ہیں، یا اللہ اپنی عزت و جلال کا واسطہ ان کو بخش دے، ان کے مرحومین کو بخش دے، ان کے رزق میں اضافہ فرما، پڑھنے سننے والوں کے رزق میں اضافہ فرما، سب کے قرضوں کو ادا فرما، مشکلات کو حل فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ملک مواز جو کل انتقال کر گئے یا اللہ ان کی مغفرت فرما، اور مسرت ضامن بنت شیخ حاکم علی جو آج لاہور میں دفن ہو گئیں ان کے درجات کو بھی متعالی فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع